تو کرائسس نہیں بچائیں، کرائسس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ چوتھا جو بہت اہم کام ہے ٹائم مینجمنٹ کے لیے، اپنے وقت کے بہترین استعمال کے لیے، وہ ہوتا ہے ہر کام کو پلان کرنا۔ جتنی آپ پلاننگ پہ توجہ دیتے ہیں، اس پلاننگ میں آپ کے رشتہ داریاں آ جاتی ہیں، اس پلاننگ میں آپ کے کیریئر چوائسز آ جاتے ہیں، اس پلاننگ میں آپ کے خواب ہیں دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، اس پلاننگ میں آپ اپنے آپ کو کیسے اللہ کی رضا کی طرف لے کر جا سکتے ہیں، یعنی جتنی پلاننگز آپ کرنا چاہتے ہیں ہر طرح کی پلاننگ آپ کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، جب آپ دعائیں پڑھتے ہیں نا، مجھے لگتا ہے وہ ہمیں پلاننگ میں بہت ہیلپ کرتی ہے۔ ایک تو ظاہر ہے دعا اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ، عبادت، دعا وہ کام کر دیتی ہے جو ہم اپنے اعمال سے نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا تحفہ دے دیا دعا کی شکل میں، جس سے وہ سہارا جو اس سے ملتا ہے وہ آپ دیکھیں کسی اپنے کام کر کے نہیں ملتا، سکون اور تسکین آتی دعا کے ساتھ ہے۔ لیکن ایک اور جو بہت امپورٹنٹ بات ہے دعا کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ جب آپ دعائیں پڑھیں نا، قرآنی اور مسنون دعائیں پڑھیں، تو ان کی ٹرانسلیشن پڑھیں، وہ آپ کو اس پلاننگ میں بہت ہیلپ کرے گی۔ مثلا آپ اپنے خاندان والوں کے لیے پڑھ رہے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یا اللہ تعالیٰ میرے زوج کو، میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ تو مسئلے مسائل تو ہر ایک کے ساتھ ہے نا، تو پلاننگ کیسے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، میرا اس میں کیا حصہ ہوگا، میں کیا کر سکتی ہوں۔ اور پھر وہی بات ہے، آپ اعتکاف میں بیٹھی ہیں، اتنی دعائیں مانگیں، اتنی دعائیں مانگیں، امیجن کر کر کے دعائیں مانگیں، سوچ سوچ کے دعائیں مانگیں کہ مجھے اپنا فیوچر ایسے نظر آ رہا ہے۔ ایک جگہ میں نے ایک سینگ پڑھی تھی، وٹ وی فیئر وی کریٹ۔ جب ہم کسی چیز سے ڈرتے ہیں نا، ہم اس کو کریٹ کر لیتے ہیں، ویسے ہی ہمارے ساتھ حالات ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی معاملے میں ڈر رہے ہیں نا، میرا بچہ ایسا ہو جائے گا، میرا شوہر ایسا ہو جائے گا، میرا فلاں مسئلہ ایسا ہو جائے گا، کئی دفعہ دیکھیں وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں دیکھا مجھے پہلے ہی لگ رہا تھا نا ایسے ہی ہونا ہے۔ تو اپنے آپ کو اس فیئر سے نکالنے، یہیں سے توکل کا راستہ کھلتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو بتائیں میرے رب، میں نے آخری سانس تک نا، میں نے آخری سانس تک تیرا بندہ بننے کے لیے کوشش کرنی ہے، تیری رضا کے لیے کوشش کرنی ہے، تیری عبادت کے لیے کوشش کرنی ہے۔ میں نے آخری سانس تک مایوس نہیں ہونا کسی کے بارے میں بھی، اپنے گھر کے کسی فرد کے بارے میں، اپنے دوستوں کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں۔ آپ دیکھیں ہم کتنی جلدی گیو اپ کر دیتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کے بارے میں پڑھیں، کتنے صحابہ ہیں جو کہ ہجرت کے بعد اسلام لائے۔ خالد بن ولید کے بارے میں پڑھ رہی تھی، اب دیکھیں غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، وہ ابھی کفار کے ساتھ تھے اور کتنا بعد میں وہ مسلمان ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب میں سوچتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے لیے بھی دعا کی، جی یقین نہیں آتا، اس کے ایمان کے لیے دعا کی۔ آپ دیکھیں ہم فوراً کسی نہ کسی پہ گیو اپ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دعائیں پڑھیں نا، تو دعاؤں میں بھی آپ اپنے وقت کا بہترین استعمال یہ کریں کہ ان کی ساتھ ساتھ، اگر آپ کو عربی آتی ہے پھر تو بیسٹ ہے نا، آپ ساتھ ساتھ سوچتے جائیں، اگر نہیں آتی تو آپ ٹرانسلیشن پڑھیں ساتھ ساتھ، اور پھر سوچیں مجھے اس میں سے کیا پلان کرنا ہے اپنے لیے، یہ دعا مجھے کیا بتا رہی ہے، توکل کیسے کرنا ہے، ایمان کو کیسے بڑھانا ہے، کن چیزوں پہ زندگی میں فوکس کرنا ہے، میرا لائف سٹائل کیا ہے، اس میں کن چیزوں کو میں بہتر بنا سکتی ہوں، کن چیزوں کو میں نے اپنی زندگی میں سے نکال دینا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کئی دفعہ ہم ایسی سطحی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، گھر بن جائے، بچوں کی شادی ہو جائے، بچے کی بیماری ٹھیک ہو جائے، اور یہ ہو جائے بس۔ اچھا ایک چیز ٹھیک ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایک اور پیکیج آ جاتا ہے امتحان کا، وہ پھر ہم سے ہینڈل نہیں ہوتا، اس کے لیے پھر ہم پریشان رہتے ہیں۔ تو جہاں پہ اب آپ دیکھیں اگر کسی کی بیماری کے لیے بھی دعائیں مانگنی ہے تو آیات شفا پڑھیں اور دیکھیں اس میں کیا بتائیں گے۔ اگر فیملی کے لیے دعا مانگنی ہے تو دیکھیں کہ قرآنی مسنون دعائیں فیملی کے لیے کیا آئی ہیں۔ ڈپریشن ہوتا ہے تو اس کے لیے دعا مانگے تو اس پہ غور و فکر کریں۔ دیکھیں نا ڈپریشن کے لیے کیا دعا ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ میں نے جب فرسٹ ٹائم پڑھی تو میں کتنی دیر یہ سوچتی رہی
اس میں کون سی بات ہے جو ڈپریشن کو دور کر رہی ہے؟ اس میں میں صرف یہ کہہ رہی ہوں اللہ اللہ میرا رب ہے، میں شرک نہیں کرتی، مجھے کس طرح سے فائدہ۔ لیکن آپ پڑھنا شروع کریں، یہ دعا آپ کو ایسے اٹھاتی ہے، ایسے کھڑا کر دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ پہ، وہ جو رب ہے اس پہ بھروسہ بڑھتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو بہت سی جو دنیاوی جھنجٹیں ہیں اس میں سے نہ چاہتے ہوئے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ میرے رب کی ذات، جو بھی معاملات میری زندگی میں ہو رہے ہیں اس میں کوئی بہتری ہے جو میرا رب یہ لے کر آیا۔ اسی طرح تعلقات کی پلاننگ، غصے کے لیے پلاننگ، میں نے اپنے غصے کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ یہاں پر جب ہم اعتکاف میں اتنے افراد کے ساتھ رہتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے ہمارا ٹالرنس لیول کیا ہے، ہم کیسے لوگوں کو برداشت کرتے ہیں، کس کو برداشت نہیں کر پاتے۔ تو زندگی میں سوچنا کہ اس طرح تو زندگی نہیں گزرتی کہ ہم لوگوں کو برداشت نہ کریں۔ مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں نا، کام سب وہی کر رہے ہیں لیکن کوئی کسی طریقے سے کرنا چاہ رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے، کوئی زیادہ بولتا ہے، کوئی کم بولتا ہے، کوئی ذرا بڑھ بڑھ کے آگے ہوتا ہے، کوئی ذرا پیچھے رہتا ہے۔ تو ہم کیا کریں اس وقت؟ ان سب سے سیکھیں۔ یہ وقت کا بہترین استعمال ہے، لوگوں کی اچھی عادات سے سیکھیں۔ اچھا کوئی وضو کتنا اچھا کر رہا تھا، اچھا میں فلاں کو دیکھتی تھی وہ قرآن بیٹھ کے کتنا اچھا پڑھ رہی تھی، میرے رب دیکھے میرا ساتھی اتنا اچھا پڑھے ہیں، مجھے بھی ایسی مجالس چاہیے وہاں پر آخرت میں بھی۔ ایسی مجالس نہیں چاہیے کہ ہم سارا دن یا تو کسی کے برانڈڈ کپڑے دیکھتے رہیں، سٹیٹس دیکھتے رہیں، اور اس طرح کی باتوں میں الجھ کر ہم اپنے لیے اور دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کریں۔ پھر دیکھیں کہ ہم اپنے اندر بیسیکلی چاہ کیا رہے ہوتے ہیں اس ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ، اور خاص طور پہ جب ہم اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، ہم اللہ کے قریب ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں، اپنی آخرت بہتر بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور تبدیلی چاہ رہے ہوتے ہیں اپنے لیے، اپنے آپ کو بہتر انسان بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں، بہتر مسلمان بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو کچھ پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں گی تبدیلی کے بارے میں کہ یہ جو تبدیلی ہوتی ہے نا، اس کے لیے آپ کو کیسے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے فرسٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے، کچھ افراد ایسے جن کا یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے، اچھا ماشاء اللہ کافی سارے لوگ ہیں جو کہ فرسٹ ٹائم بیٹھے ہیں، تو کچھ لوگوں نے اس طرح کی مجالس کو نہیں اس طرح ایکسپیرینس کیا ہوگا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کچھ بھی کرنا، کبھی کبھی ہم گھبراتے ہیں کوئی بھی کام کرنے سے۔ جیسے آپ میں سے جن لوگوں نے فرسٹ ٹائم اسپیشلی پلان کیا ہوگا کہ ہم نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے، تو بار بار تھوڑا سا آیا ہوگا کہ بیٹھوں نہ بیٹھوں، کروں نہ کروں، مطلب یہ فیصلہ۔ اچھا آپ 2-4 لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں، اور جب آپ مشورہ لیتے ہیں تو اب آپ کیا ہو جاتا ہے، پھر سوچنا شروع کرتے ہیں اس سال بیٹھوں یا اگلے سال۔ کچھ لوگ آپ کو یہ بھی کہتے ہیں پہلے آہستہ آہستہ نمازیں تو اپنی ٹھیک کرو، یہ کام تو کرو، اس چیز کو بہتر بناؤ، پھر اس کے بعد دیکھ لینا۔ لیکن اب ہم سوچ رہے ہیں کہ میں کروں نہ کروں، پھر انسان سوچتا ہے پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، پتہ نہیں اگلے سال کوئی بات ہے، کوئی پڑھائی ہے، کوئی گھر کے چیلنجز ہیں، موقع ملے نہ ملے، اس سال مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس موقع ہے، میں یہ کر سکتا ہوں۔ پھر آپ اس سے اگلی سٹیج پہ جاتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ نہیں یہ میری ضرورت ہے، مجھے اپنا محاسبہ کرنا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ پھر آپ اپنے آپ کو جماتے ہیں۔ پہلے 1-2 دن مشکل ہو جاتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، چیزیں تھوڑی سی مشکل لگ رہی ہوتی ہیں، تھکن بھی ہو رہی ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ آپ تھوڑا سٹیبل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کو جو آخری 2-3 دن ہوتے ہیں اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب کام کرنے میرے لیے آسان ہوتے جا رہے ہیں، میرے دل میں سکون کی کیفیت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پھر آپ کا یہاں سے جانے کو دل نہیں چاہتا، یعنی ویسے ہوتا ہے کہ عید کا چاند نظر آئے گا، گھر جائیں گے، لیکن جو ماحول یہاں مل جاتا ہے نا، پھر انسان اس کو مس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا یہی سائیکل ہماری پوری زندگی میں ہر ہماری عادت کے لیے ہے، اگر آپ اس کو پریکٹس کرنا شروع کر دیں۔ کیسے؟ جیسے خواتین کے لیے ہم کہتے ہیں جی حجاب لینا ہے، سر کور کرنا ہے، دوپٹہ لینا ہے، یا نمازیں پڑھنی ہیں، یا اپنے کسی رشتہ دار سے تعلقات بہتر کرنے ہیں۔ پہلے جو سٹیج ہوتی ہے نا اس میں ہمیں ایک قسم کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں آ رہی ہوتی، ہمیں لگتا ہے نہیں میں نہیں کر سکتی، وہ فلاں رشتہ دار میں تو اس سے بات ہی نہیں کر سکتی، وہ ہیں ہی ایسے عجیب سے، یا میں نمازیں کئی دفعہ پڑھنے کی کوشش کر چکی ہوں، میرے سے نہیں پڑھی جاتی، میں پھر چھوڑ دیتی ہوں، پتہ نہیں میرے کون سے گناہ ہیں۔ ہم ایسے ہی سوچتے رہتے ہیں۔
میں بڑی کوشش کرتی ہوں، میں اللہ سے بڑی دعا مانگتی ہوں، آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا، اللہ مجھے توفیق دے، میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں کور کروں، کیا نہیں جاتا۔ یہ وہ والی سٹیج ہوتی ہے جس میں ہم سوچ رہے ہیں لیکن ڈر زیادہ رہے ہیں۔ آپ لسٹ بنا لیں اپنی انہی دنوں میں کہ کتنی میری ایسے کام ہیں جس میں میری یہ سوچیں آتی ہیں کہ جی میرا دل چاہتا ہے پھر مجھ سے کیا نہیں جاتا، میں ڈر جاتی ہوں، کوئی بلاک آ جاتا ہے، کوئی بیریئر آ جاتا ہے۔ یہاں رہتے ہوئے نا آپ اگلے سٹیج پہ جائیں، آپ اس کام کو کرنے کے فائدے اور نقصان سوچیں۔ اگر میں نے یہ کام کیا تو فائدہ کیا ہے، نہیں کیا تو نقصان کیا ہے، یا کرنے سے کیا نقصان ہے، دونوں طرح سوچ لیں، کیا فائدہ نقصان، نہ کیا فائدہ نقصان۔ آپ کو خود سمجھ آئے گی کہ کرنے کا فائدہ زیادہ ہے، کیونکہ آپ یہاں پہ قرآن پڑھ رہے ہیں، احادیث پڑھ رہے ہیں، ماحول دیکھ رہے ہیں، آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ جب میں باہر تھی تو وہاں پہ کیا حالات تھے، اور اب میں نے اپنے آپ کو ذرا کٹ آف کیا ہے دنیاوی کاموں سے، تو میرے اندر وہ سکون کی کیفیت کتنی بڑھنی شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ وہ وقت ہے جو آپ کو سکھاتا ہے کہ بہن، اندر سے آواز آتی ہے، یہ فیصلہ کر لو، اور بھی کچھ چیزیں ٹھیک کرنی ہیں، اپنی سوچ میں وسعت لے کر آؤ اس وقت کہ میں نے اور کون کون سے کام کرنے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں، پھر آپ اس سے اگلے سٹیج پہ آتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ کچھ ٹائم سیٹ کرتے ہیں اپنے لیے، ڈیڈ لائن سیٹ کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں واپس جاؤں گی نا تو میں نے اب اس طرح نمازیں پڑھنی ہیں۔ اب اگر آپ میں سے کوئی کہتا ہے کہ میں تو جاب کرتی ہوں، مثلا میں تو کالج اسٹوڈنٹ ہوں، اسپیشلی جو ینگ ہوتے ہیں نا لوگ، افراد یا جابس میں اس طرح ان کو چیلنج ہوتا ہے زیادہ کہ وہ وہاں پہ جی جاب میں ٹائم نہیں مل رہا، یا بچے چھوٹے ہیں، یا اور کچھ ایسے مسئلے مسائل ہیں، مجھ سے میں ارریگولر ہو جاتی ہوں۔ تو ابھی یہاں پہ پلاننگ کریں کہ کیا بیریئرز اور ہرڈلز آتے ہیں، کیا مشکلات آتی ہیں، کیوں نہیں کیا جاتا مجھ سے کام، یہاں پہ بھی میں کر رہی ہوں اور کتنی اچھی طرح کر رہی ہوں۔ اس کا مطلب ہے وہی بات جو میں نے ٹائم مینجمنٹ میں بتائی کہ کوئی نہ کوئی ٹائم ویسٹر ہے شاید میری زندگی میں، وہ ڈرامہ چھوٹ گیا نا۔ اب 10 دن جو ڈرامہ نہیں آپ نے دیکھا، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا وہاں پہ۔ تو وہ آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کیا میری زندگی رک گئی اگر میں نے وہ ڈرامہ نہیں دیکھا؟ پہلے میں وہ 1-1.5 گھنٹہ اسی میں ضائع کر دیتی ہوں، قسطوں پہ چل رہی ہیں اور میں رو رہی ہوں اور میں ان کے دکھ منا رہی ہوں، اور جو کرنے والے کام ہیں وہ سارے میرے پیچھے رہ رہے ہیں۔ تو وائی ناٹ فوکس آن میری جو نماز ہے، وہی ٹائم میں اپنی نماز کو دوں، وہی ٹائم میں کوئی اچھا قرآن کا کوئی سیشن اٹینڈ کرنے میں، آن لائن آج کل اب اتنا کچھ ہو گیا ہے، وہ لوں، یا اپنے لیے پلان کروں کہ اس کے بعد میں نے کوئی قرآن کا کورس جوائن کرنا ہے، کوئی میں نے کلاسز جوائن کرنی ہے، میں نے اپنے لیے کیا منصوبہ بندی کرنی ہے۔ اتنے سالوں میں میں نے ایک کام اپنے لیے رکھا ہوا ہے اور وہ مجھے بہت فائدہ دیتا ہے کہ رمضان میں نا میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگتی ہوں کہ میں نے 2 کام کرنے ہیں۔ ایک میں نے دین کے حساب سے کوئی اپنے لیے نیکسٹ ایئر کی پلاننگ کرنی ہے۔ ایک تو ذاتی پلاننگ ہوتی ہے نا، ایک یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو مزید بہتر بنانے کے لیے، اسکلفل بنانے کے لیے، علمی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے کسی اسکالر سے سیکھنا ہے، کوئی کورس پڑھایا گیا ہے جو میں نے یہاں پہ الہدا میں تو اتنا کچھ پڑھایا جاتا ہے جو میں نے نہیں اٹینڈ کیا، میں نے اس کو کور کرنا ہے، اس کو کہیں پڑھانا ہے یا پڑھنا ہے۔ دوسرا، کیونکہ میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں تو جو اپنی میڈیکلی بھی کچھ نہ کچھ کام سیکھنا ہے، کچھ نہ کچھ اپنا علم جو ہے اس کو بڑھانا ہے۔ اور جب آپ اپنا محاسبہ کرتے رہتے ہیں نا رمضان میں، کیونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی خاص مدد ہوتی ہے، دماغ بڑا کلیئر ہوتا ہے، حالانکہ ہمیں نیندیں زیادہ آتی ہیں لیکن دماغ بہت اچھی طرح سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو اس ٹائم پہ نا آپ جب سوچتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پلان اپنے لیے بنا سکتے ہیں۔ اور جب آپ کسی کام کو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ایک سٹیج آتی ہے جب آپ کے لیے آپ گول سیٹ کرتے ہیں اور اس کو کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور کچھ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کام کے لیے یہ سوچتے ہیں نا کہ 6 مہینے کا میرا ٹارگٹ ہے کہ 6 مہینے میں میں نے اپنے آپ کو اس کام میں پکا کر لینا ہے، 6 مہینے کا ٹارگٹ رکھ کے آپ چلتے ہیں تو پھر آپ کامیابی کی طرف جاتے ہیں۔ پھر آپ کو ایسی فیلنگ آنی شروع ہوتی ہے، اگر کوئی نماز آپ کی چھٹ گئی ہے نا، مثلا کبھی کبھار ایسے ہو جاتا ہے، سردیوں میں نے خاص طور پہ دیکھا ہے کہ کیونکہ نمازیں بہت قریب قریب آتی ہیں، ابھی آپ نے ظہر پڑھی نہیں تو عصر ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور مغربی لگی ہوتی ہے، تو
اگر کہیں آپ کام میں بزی ہوگے، آپ کے نا دل میں عجیب بے چینی سی شروع ہو جاتی ہے کہ کچھ مس ہو رہا ہے، کچھ مس ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آتی، ایک دم خیال آتا ہے نماز نہیں پڑھی، آپ کو خود سے فیلنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے. اب دیکھیں جو لوگ فجر میں پابندی کرنی شروع کر دیتے ہیں ان کی آنکھ کھلنی شروع ہو جاتی ہے، رات کو ان کو وقت پہ نیند آنی شروع ہو جاتی ہے. یہ ٹائم مینجمنٹ کتنی اچھی ہے نا، وقت پہ سو رہے ہیں، وقت پہ اٹھ رہے ہیں، دن کا آغاز جو ہے آپ فریش ہو کے کر رہے ہیں. اپنے آپ کو آپ نے کتنی ہی لغویات سے اور بے معنی چیزوں سے جو ہے وہ بڑھا دیا. تو اپنے آپ کو اسیس کرتے رہا کریں، ایسے کیا کریں کہ اسکیل بنایا کریں 0 سے لے کے 10، اور اپنے آپ کو بتایا کریں، پوچھا کریں میرے اندر کتنا کانفیڈنس ہے. آج کل میں پوچھیں نمازیں پڑھتے میرے اندر کتنا کانفیڈنس ہے کہ میں واپس جا کے بھی نماز پڑھوں گی اتنی. اچھا اگر آپ کا اسکیل کہتا ہے 3 آؤٹ آف 10، 7 سے اگر کم اسکیل آ رہا ہے نا، تو یہ جو دن ہے نا یہاں پہ اپنی محنت کو زیادہ فوکسڈ کر دیں. اس کا مطلب ہے میں شاید ابھی بہت زیادہ کام نہیں کر پاؤں گی، مجھے 7 آؤٹ آف 10 جب فیلنگ آئے گی نا کہ انشاءاللہ میں واپس جا کے بھی اتنا قرآن مجید تو نہیں پڑھا جائے گا نا، یہاں پہ تو آپ نے سب کام چھوڑے ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ میں واپس جا کر بھی ریگولرلی عام دنوں میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کروں گی. انشاءاللہ میں ریگولرلی اپنی دعائیں اپنے اذکار پہ توجہ دوں گی. انشاءاللہ میں اپنی 5 وقت کی نماز کی پابندی کروں گی. انشاءاللہ میں اس طرح کی مجالس میں آتی جاتی رہوں گی تاکہ میں اپنا محاسبہ کر سکوں. یہ وہ کچھ پرنسپلز ہیں جن پر اگر آپ کام کرنا شروع کریں نا تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا. اس میں نا 2 ٹرمز ہوتی ہیں جو ایکسپرٹس یوز کرتے ہیں. ایک ٹرم ہوتی ہے لیپس اور ایک ہوتی ہے ری لیپس. لیپس کہتے ہیں جب آپ سے کچھ چھوٹی سی غلطی ہو جائے، چھوٹا سا کام مس ہو جائے یا ایک دفعہ مس ہو جائے. مثلا آج آپ کہیں، ابھی تو نہیں، واپس جا کر جب آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا تو آپ کوئی اذکار پڑھنے بھول گئے، ایک دن بھول گئے، ایک دفعہ بھول گئے، تو اس کو کہتے ہیں ڈونٹ کل یور سیلف اوور اٹ. اپنے آپ کو اتنا برا نہیں بنا لینا کہ اگر ایک دفعہ کچھ غلطی ہوئی فوراً الرٹ ہو جائیں، اوہ میں نے آج شام کے اذکار نہیں پڑھے، اوہ میں نے نماز کے بعد جلدی دکھا دی، دعائیں نہیں اپنی پڑھی. تو وہ جب آپ کریں گے تو اس سے کیا ہو جائے گا، آپ اپنے آپ کو دوبارہ بہتر کر لیں گے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے ریلیپس. ریلیپس کیا ہے؟ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں وہی غلطی، اور کچھ دنوں بعد کہتے ہیں ایک دفعہ کا وقت تھا کہ میں الہدا گئی تھی اور میں اعتکاف میں بیٹھی تھی اور میں بہت دعائیں پڑھتی تھی اور میں ساری نمازیں پڑھتی تھی. تو اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے، کیونکہ اس وقت پھر واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے، پھر نہیں کیا جاتا جو کرنے والا کام ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ ابھی سے اس وقت کو استعمال کرتے ہوئے آگے کے لیے پلان، جو میں نے کہا نا پاسٹ کو دیکھنا ہے، آج کے دن میں یہ جو پریزنٹ ہے نا، حال ہے نا، اس میں کام بھی کرنا ہے، اس میں پلاننگ بھی کرنی ہے، اس میں اپنے آپ کو یس مین بننے سے بھی بچانا ہے، اس میں اپنے آپ کو کرائسس سے بھی بچانا ہے. تو یہ جب آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سی مشکلات سے آپ اپنے آپ کو بچا پائیں گے. اگر تم یہ بات نہیں مان رہی یو آر آؤٹ آف دا اوبیڈینس، تو ان دیٹ کیس کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیڈ لائن ہے اور یہ میری ہی بنائی ہے، اس سے میری بیوی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی. تو وہ یہ بھی بیئر نہیں کرتا کہ اس نے نماز کو زیادہ پریورٹی دی ہے انسٹیڈ آف مائی ورک. ایکچولی میں تو ہونی نہیں چاہیے، کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے، نہ میری نہ تیری، کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے. بات یہ ہوتی ہے کہ ہم سب کو نا اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے نا، تو ہمیں ایک بات سکھائی ہے جو ہم دعا بھی مانگتے ہیں، ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرما اور ہمیں صالحین کا ساتھ دے. ہماری زندگی میں کچھ نہ کچھ افراد ایسے ضرور ہوں گے جو مشکل ہوں گے. کسی کی زندگی میں شوہر مشکل ہے، کسی کی زندگی میں بیوی مشکل ہے، کسی کی زندگی میں ساس مشکل ہے، تو کسی کی زندگی میں ماں مشکل ہے، کسی کی زندگی میں کلیگ مشکل ہے، کسی کی زندگی میں بچہ کوئی مشکل ہے.
مشکل ریلیشن شپ ہر جگہ ہیں، اور جب تک ہمیں حکمت نہیں آتی ہوگی ایسے ریلیشن شپ سے ڈیل کرنے کی، ہم معاملات کو خراب سے خراب کریں گے۔ جو آپ نے سینیریو دیا ہے کہ ایک شوہر نظر آ رہا ہے کہ جی دین کو اتنا نہیں سمجھتا، دین کو اتنی پرائرٹی نہیں دیتا، اور بیوی جو ہے وہ ڈیسپریٹ ہے کہ میں دین سیکھوں، اور وہ اس کو کچلتا اور کرش کرتا چلا جا رہا ہے، تو عام حالات میں دیکھیں، ایک تو بہت مشکل حالات ہوتے ہیں جو ابیوسو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ جی کوئی آپ کے ایسے افراد ہوں خاندان میں جو ان میں صلح صفائی کرا سکیں، ان کو طریقے سے بات سکھا سکیں، لیکن میں باعلاج دیکھتی ہوں، کیونکہ میرا تعلق پیرنٹ سے بھی بہت زیادہ پڑتا ہے، والدین سے بھی، میرا تعلق کپل سے بھی بہت زیادہ پڑتا ہے، اور بہت سے لوگ میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے بھی آتے ہیں، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ خواتین کا جو ایموشنل ہونا ہے نا، اور جلد بازی کرنا ہے نا، جو کہ ہمیں قرآن اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، وہ اس کو تباہ کر رہا ہے۔ میرے پاس بہت سی خواتین آ کے مجھے یہی کہتی ہیں کہ جی میرا ہسبینڈ پسند نہیں کرتا میری نمازوں کو، وہ ہر وقت مجھے تانے دیتا رہتا ہے، اس لیے کہ ہم ان کو بھی بات بات پہ احساس دلاتے ہیں اپنی نمازیں پڑھتے ہوئے کہ تم نماز نہیں پڑھے تم کافر ہی ہو۔ کبھی ہم ان کو حدیثیں سناتے ہیں، کبھی ہم ان کو آیتیں سناتے ہیں۔ دیکھیں، اگر کسی انسان کو آپ نے جیتنا ہے نا، جو دین کی طرف نہیں ہے، یا آپ کے ساتھ اس کا رویہ ایسا ہے اور آپ کا تعلق بھی اس کے ساتھ بہت اچھا، مطلب امپورٹنٹ تعلق ہے، تو اپنے اخلاق پہ بہت کام کرنا ہوگا۔ اس کے لیے اپنی سیلف مینجمنٹ بہت اچھی سیکھنی ہوگی۔ شوہر پانی پینے سے تو نہیں روکتا نا، آپ کو پتہ ہے سارے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بہت فتنہ فساد ہے، آپ پانی کی مقدار بڑھا دیں، 12 گلاس پانی پئیں، آپ کے اندر ٹھنڈک اور سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ شوہر کھانا کھانے سے تو نہیں روکتا نا، تو ٹائم پہ کھانا کھائیں، وہ نہیں کھائیں گی، وہ غصے میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھائیں گی، جس طرح بچہ نہیں ہے کھانا نہیں کھاتا چڑچڑا ہوتا ہے، اس طرح وہ بھی چڑچڑی ہوں گی۔ اچھا، شوہر کے سامنے کون سی نماز آئے گی؟ فجر کی، اور اگر وہ سو رہا ہے تو وہ فجر کے لیے شاید اتنا نہ کرے، تو آپ نمازوں کو اتنا رکھیں جتنا شوہر برداشت کر سکتا ہے۔ آپ وہاں پہ نوافل کی بھرمار کر دیں، کثرت شروع کر دیں کہ اب میں نے اس کے سامنے بیٹھ کے قرآن بھی اتنا پڑھنا ہے، دعائیں بھی، چلتے پھرتے آپ دعائیں پڑھ لیں، نمازیں چھوڑیں نہیں، لیکن نمازوں کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کوئی پلیزنٹ گفتگو کر لیں۔ اگر وہ کوئی بات کہتا ہے تو اس کو ہنسی مذاق میں ٹال دیا۔ میں ایسی خواتین کو جانتی ہوں جو یہ سب کام کر رہی ہیں، اور انہوں نے اپنے گھر کو بہترین طور پہ اچھی طرح رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ بھی مسئلہ جب میرے پاس آتا ہے، جی وہ دورہ قرآن اور درس پہ نہیں جانے دیتا، دورہ قرآن اور درس پہ جانا جو ہے فرض عبادت نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں جانے دیتا اور آپ کو لگتا ہے کہ گھر میں جھگڑا اس سے ہوتا ہے، اس وقت آن لائن، کووڈ میں نہیں ہم سب نے آن لائن سب کچھ کیا اور اسے فائدہ حاصل کیا، تو کیا ضرورت ہے وہ مسئلہ کھڑا کرنے کی جس سے گھر خراب ہوتا ہے؟ وہ خاتون آن لائن بیٹھ کے A1 طریقے سے 15 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ آرام سے پڑھ سکتی ہیں جب شوہر وہاں پہ نہ ہے۔ میں خود کچھ ایسی فیملی کو جانتی ہوں جہاں شوہر روزے نہیں رکھتا تھا، حجاب کے خلاف تھا، لیکن وہ جو خاتون ہیں انہوں نے بہت تحمل سے برداشت کر کے لے کے چلی ہیں، اور شادی کے تقریباً 15 سال بعد وہ روزے بھی رکھ رہے ہیں۔ وہ چپ کر کے سحری بنا کے رکھ دیتی ہیں، وہ چپ کر کے وہ کہتی ہیں سحری کھا لیتی ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں اگر میں وہاں نہ ہوں، جیسے کبھی میکے گئی ہوں تو وہ پھر سحری نہیں بنے گی تو وہ روزہ نہیں رکھے گا، لیکن کہتی میں پھر اس کو ایشو نہیں بناتی، اور میں پوری بھرپور کوشش کرتی ہوں کہ رمضان میں نے ان کو روزے رکھوانے ہیں تو میں وہاں سے نہ ہٹوں۔ جہاں جہاں وہ نماز پڑھ سکتا ہے میں اپرچونیٹیز دیتی ہوں کہ وہ نماز پڑھ لیں۔ وہ کہتی ہے کبھی ہم باہر ٹریول کریں تو مجھے پتہ ہے وہ حلال حرام کھانے کا نہیں فرق کرتے، تو ہم جس کے گھر ٹھہرتے ہیں میں کہتی ہوں کھانا میں بناتی ہوں، جو چیز وہ کہتی میں پکا دیتی ہوں۔ تو حکمت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم تنگ دلی کے ساتھ اپنے رشتوں کو نبھانے کی کوشش کریں گے تو ہم خرابیاں زیادہ پیدا کریں گے۔ ہمیں بہت زیادہ سمجھداری کے ساتھ ان کاموں کو لے کے چلنا ہوگا، اور اس کے لیے آپ کو اپنے وہ اوقات دیکھنے ہیں جن میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایشو ہی اس کو بناتے ہیں کہ جب شوہر سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ میں تو ایسی خواتین سے یہ بھی پوچھتی ہوں، جب شوہر بیٹھا ہوا ہے گھر میں ہے، آپ نے لباس کیسا پہنا ہوا ہے، آپ اس کے لیے پلیزنٹ ہیں کہ نہیں، لیکن اگر آپ کا بھی منہ سوجا ہوا ہے کیونکہ اس نے کچھ بول دیا آپ کو، اور آپ اسے سیدھے منہ بات نہیں کریں، تو وہ آپ کو کیسے آپ کی نمازوں کو ایکسیپٹ کرے گا؟ کیسے وہ جو ہے آپ کو کسی کام کے لیے اجازت دے گا؟ تو اس میں بہت ملٹیپل فیکٹرز ہیں۔
میں کئی دفعہ ایسی خواتین سے جب بات کرتی ہوں اس کے بعد اگر ان کے ہسبینڈ سے بات کرنے کا موقع مل جائے وہ ایک لمبی لسٹ دے دیتے ہیں کہ پوچھ لیں، یہ سامنے بیٹھی ہوئی ہے، یہ 15 کام ہے جو وہ میرے نہیں کرتی جو اس کو کرنے چاہیے. ویسی کہہ رہی ہے آپ کو کہ میں نمازوں پہ اسے روکتا ہوں، میں کہتا ہوں نماز پڑھ لو، لیکن پھر یہ بھی تو کرو نا جو کرنے والا کام ہے. تو ایسی تمام خواتین کو ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے، انٹرٹین نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان کو سمجھانا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر ہسبینڈ مار رہا ہے اور بہت ابیوزو ہے اس کو برداشت کیا جائے. ابیوز کے سائیکل کو ہمیشہ بریک کرنا چاہیے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے، لیکن خود سے غلط فیصلے نہیں کرنے چاہیے. اس طرح کے ایموشنل لیول کے جو ہے نا، یہ جو آپ نے کچھ باتیں بتائی ہیں کہ وہ درس پہ نہ جانے دے، یہ نہ کرنے دے، اس میں گنجائش ہے تو آپ گھر میں پڑھ لیں. میرے پاس آتی ہیں کہ ینگ بچیاں، ہم یہاں الہدا میں کورس کرنا چاہتے ہیں، ہمارے گھر والے اجازت نہیں دیتے. میں کہتی ہوں آن لائن کر لو جب تک نہیں اجازت ملتی، بچے چھوٹے ہیں، جائز بات ہے، وہ ساس بوڑھی ہیں، ان کا خیال کرنا ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں آن لائن کروں. میں کہتی ہوں آن لائن سے کوئی روکتا ہے؟ نہیں روکتا، آن لائن کر لو. تو اس طرح کی چیزوں پہ تھوڑا سا حوصلہ، اور یہی تربیت کا حصہ ہے. بالکل، اس کو ہم کہتے ہیں کوگنیٹو ڈسٹورشنز، کہ آپ کا دماغ میں ایسی سوچیں آ جاتی ہیں، اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، یہ ہو گیا تو کیا ہوگا. ایسی سوچ پہ آپ کہتے ہیں جب ہوگا دیکھا جائے گا نا، ابھی جو کرنے والا کام ہے وہ تو ابھی کروں نا. تو ابھی والا کام پہ فوکس کرتے ہیں ہم. جب ہم وٹ ایفس پہ فوکس کرتے رہتے ہیں، یہ ہو گیا، بچی پیدا ہوئی ہے تو کہتے ہیں اس کی شادی جب ہوگی تو کیا ہوگا، جہیز کا، تو جب شادی کا وقت آئے گا دیکھا جائے گا. اور ٹھیک ہے جو اس کے ساتھ ساتھ پلاننگ ہے کرتے جائیں، لیکن اگر ہم سارا دن اس چکر میں پھنسے رہیں تو پھر مشکل ہم اپنے لیے پیدا کر لیتے ہیں. چلیں، اللہ تعالیٰ آپ سے بہترین عبادت کروائے اور سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے. ملک کے لیے بھی دعائیں کریں، مسلمانوں کے لیے بھی دعائیں کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں بخش دے، اور ہم سب کو ایسی مجالس جنت میں بھی عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.